بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، نماز پڑھنے والے مصلی کا حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حدث اصغر دور ہوتی ہے وضو کرنے کی وجہ سے، اور حدث اکبر دور ہوتی ہے غسل کرنے کی وجہ سے۔ نجاست کے سلسلے کی تفصیلی بات اس سے پہلے والی مجلس میں بیان کر دیا تھا، اور اس میں حدث اصغر اور حدث اکبر کی بھی تفصیل گزری۔ حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی، حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی سے طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، بڑی ناپاکی سے طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کیا جاتا ہے۔ وضو ایک بذات خود محتم بالشان عمل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، یعنی میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ اس کی پیشانی اور اس کے اعضائے وضو کرنے کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے۔ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، تم میں سے جو شخص اپنی چمک کو بڑھانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایسا کرے۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، یعنی جہاں تک وضو میں اعضاء دھوئے جاتے ہیں وہاں تک قیامت کے دن بندہ مومن کا زیور ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں پانی منگا کر کے اہتمام کے ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا طریقہ لوگوں کو بتایا۔ اعضائے وضو تین مرتبہ دھوئے، اور وضو کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہنسے۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ تم مجھ سے یہ سوال نہیں کرتے کہ میں کیوں ہنسا؟ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین بتائیے آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے وضو کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ تم مجھ سے یہ نہیں سوال کرتے کہ مجھ کو کس چیز نے ہنسایا؟ صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب بندہ وضو کے لیے پانی منگاتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں جو چہرے کی وجہ سے ہوئے۔ جب دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، یعنی وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں جو ہاتھ سے پکڑ کر کیے، اور جب دونوں پیروں کو دھوتا ہے تو بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، یعنی پیر دھونے کے ساتھ ہی پیروں سے کیے گئے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وضو کرنے پر یہ بشارت سنائی گئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر جو ہنسی آئی، اور جیسا طرز عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ویسا ہی طرز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اختیار کر کے لوگوں کو بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ایک مرتبہ اپنے زمانے خلافت میں وضو کا پانی منگایا اور لوگوں کو وضو کر کے دکھایا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وضو کے بعد جو پانی بچ گیا تھا اس کو کھڑے ہو کر نوش فرمایا اور کہا کہ لوگ وضو کے بعد پانی کھڑے ہو کر کے پینے کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ لوٹے سے جگ سے وضو کرتے تھے، اب آج ٹانکیاں ہیں اس میں ٹوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو جو لوٹے میں لے کر کے وضو کیا جاتا تھا وضو کے بعد جو بچ گیا وہ پانی پینا مستحب ہے۔ اور بعض شارحین حدیث کہتے ہیں کہ ٹانکی ہے اس میں ٹوٹی لگی ہوئی ہے تو ٹانکی میں جتنا پانی ہے وہ بھی وضو سے بچا ہوا پانی ہے، اس کو بھی پی سکتے ہیں، اس کا پینا بھی مستحب ہی رہے گا۔ اور بعض فقہائے کرام نے بیان فرمایا ہے کہ جو بندہ لا علاج بیماری کا شکار ہو، علاج و معالجے کی تدبیر کرتا رہتا ہے، کچھ فرق محسوس نہیں ہوتا، تو اس کو چاہیے کہ وضو کے بعد پانی پیے، وضو سے بچے ہوئے پانی کو پیے۔ اگر ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی لا علاج بیماریوں سے اپنے فضل سے شفا عطا فرما دے گا۔ وضو کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں سنت ہیں۔ وضو میں 4 فرض ہیں: پورا چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کو انگلیوں تک دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور اپنے دونوں پیر کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اتنا کرنا وضو کے اندر فرض ہے۔ اگر کوئی اتنا بھی نہیں کرے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ وضو کی پوری برکت اور اس کی پوری نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے سنت کے مطابق وضو کرنا چاہیے۔ یہ 4 چیزیں وضو کے اندر فرض ہیں، اور باقی کچھ 12-13 سنتیں وضو کے اندر ہیں، جن میں یہ چیزیں ہیں: پہلے نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا، کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، پورے سر کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، پے در پے وضو کرنا۔ پے در پے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا۔ وضو کی سنتوں میں سے ایک ہے نیت کرنا۔ ہر عمل کی نیت ہوتی ہے، وضو کی بھی نیت ہے۔ نیت کیا ہے؟ وضو کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، طہارت اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ پڑھنا
چاہے تو صرف وہ بسم اللہ پڑھ لے یا پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ وضو کے شروع میں جو بندہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا پورا بدن ایک طریقے سے پاک ہو جاتا ہے، اور جو بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کے صرف اعضائے وضو ہی دھلے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے آغاز میں جو بندہ بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لے گا تو جب تک کہ یہ وضو باقی رہے گا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے، چاہے کوئی عمل کرے یا نہ کرے، نماز پڑھے، تلاوت کرے نہ کرے، وضو باقی ہے، برقرار ہے، فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ وضو کی سنتوں کے اندر کلی کرنا ہے۔ عربی زبان کے اندر اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا مزمزہ۔ مزمزہ کا مطلب صرف اوپر پانی لے کر کے تھوک دینا نہیں ہے، مزمزہ کا مطلب ہوتا ہے پانی منہ میں لے کر کے اس پانی کو منہ میں اچھی طریقے سے گھمانا، پھر تھوک۔ اسی طریقے سے ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈالنے کے لیے عربی میں لفظ ہے استنثار، یعنی پانی ڈال کر کے اس کو جھاڑنا، سانس کی طاقت اور قوت کے ساتھ میں اس کو باہر نکالنا، باہر پھینکنا، صرف پانی ڈال کر کے چھوڑ نہیں دینا بلکہ اس کو جھاڑنا، یہ سنت ہے۔ وضو کی سنتوں کے اندر ایک ہے مسواک کرنا۔ مسواک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا بہت اہتمام فرماتے تھے، اسی وجہ سے صحابہ جو مرد تھے وہ اپنی مسواک کو اپنے کان پر رکھتے تھے، اور صحابیات جو عورتیں تھیں وہ اپنی مسواک کو اپنے دوپٹے سے باندھ کر رکھتی تھیں کہ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو یہ سنت یاد آ جائے اور اس کا اہتمام کر لیں۔ وضو کی سنتوں میں ہے ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ کی پشت کے اوپر رکھ دیں اور انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر داخل کر دیں، یہ انگلیوں کا خلال ہے۔ پیر کی انگلیوں میں خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس سے سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی کے پاس سے شروع کریں، اس طریقے سے انگلی داخل کریں، پھر اس کے بازو والی انگلی میں، پھر اس کے بازو والی میں، پھر اس کے بازو والی میں۔ جب ایک پیر میں خلال ہو جائے تو اسی طریقے سے دوسرے پیر میں انگوٹھے سے شروع کرے اور ایک دوسری انگلیوں کے اندر جو خلال کرتے ہوئے آخر تک کے پہنچے۔ داڑھی کا خلال کیا جاتا ہے۔ داڑھی کے خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کو تر کر کے اس کی ہتھیلی گردن کی طرف رکھیں اور داڑھی میں نیچے سے ان انگلیوں کو داخل کر کے اوپر سے نکال دیں، یہ داڑھی میں خلال کرنے کا طریقہ ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا تو فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ ٹوپی اتار کے اچھی طریقے سے پورے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ ٹوپی پہنے بھی مسح ہو جاتا ہے لیکن پوری سنت ادا نہیں ہوتی۔ جب تک کہ ٹوپی اتار کر رکھ کر مسح نہیں کرے گا اس وقت تک کہ پورے سر کا مکمل طور پر مسح نہیں ہوگا۔ فقہائے کرام سر کا مسح کرنے کا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ان 3 انگلیوں کو سر کے اگلے حصے پر رکھیں اور یہاں سے اس کو پیچھے کی طرف لے جائیں اور پھر اس کو سر کو گھیرتے ہوئے واپس آگے کی طرف لائیں۔ شہادت کی انگلی کان کے دونوں سوراخوں میں رکھ دیں، پھر اس کے بعد کان کی جتنی شکن ہیں ان تمام شکنوں کے اندر اس انگلی کو گھمائیں اور کان کی لو تک کے پہنچائیں۔ انگوٹھا کان کی جڑ کے نیچے رکھ دیں اور اس کے بعد اس کو اوپر کی طرف اس طریقے سے اٹھا دیں، اور جو ہتھیلی رہ گئی ہے، ہتھیلی کی پشت جو رہ گئی ہے اس سے گردن کا مسح کریں۔ گردن کا مسح کرنا مستحب ہے۔
وضو کی سنتوں میں اس کا شمار نہیں ہے۔ اس طریقے سے وضو کامل و مکمل ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو مٹاتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، تکلیفوں، مشقتوں اور ناگواریوں کے باوجود مکمل وضو کرنا، کامل وضو کرنا۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کی طرف قدم زیادہ بڑھانا۔ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہی سرحدوں پر پہرا دینا ہے، یہی سرحدوں پر پہرا دینا ہے، یہی سرحدوں پر پہرا دینا ہے۔ جہاد کے عمل میں سے ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ جب رات کے وقت لشکر کہیں پڑاؤ ڈالے تو کچھ لوگ جاگ کر حفاظت کرتے رہیں اور تمام لوگ آرام کے ساتھ سوتے رہیں، اس کو کہتے ہیں رباط۔ جہاد کے اعمال میں یہ بڑی مشقت والا عمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ان تین اعمال کو انجام دیتا ہے تو ایک مجاہد کو جہاد میں جا کر کے جو اجر و ثواب ملتا ہے وہی اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس میں ایک چیز اسباغ الوضو ہے، یعنی وضو کو کامل و مکمل کرنا۔ جس انداز سے، جس طریقے سے میں نے ابھی بتایا، اس طریقے سے وضو کامل اور مکمل ہوتا ہے۔ آج کل یہ شکایت بھی بہت عام ہے کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تو آتے ہیں اور صفوں میں نیت باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی نماز شروع ہوتی ہے وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں، غلط خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، ذہن ادھر ادھر منتشر رہتا ہے، نماز کے اندر جو دھیان نہیں لگتا۔ تو ان خیالات کی، ان وسوسوں کی بڑی وجہ ناقص وضو ہے۔ اگر بندہ سنت کے مطابق کامل و مکمل وضو کرے تو پھر انشاءاللہ نماز کے اندر یہ وساوس اور یہ خیالات نہیں آئیں گے۔ وضو مکمل ہو جانے کے بعد وضو کے درمیان کی اور وضو کے بعد کی پڑھی جانے والی کچھ دعائیں ہیں۔ وضو کے درمیان میں پڑھی جانے والی ایک دعا حدیث شریف کے اندر بیان کی گئی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یعنی اللہ میرے گناہ کو معاف کر دیجئے، میرے گھر کو کشادہ کر دیجئے اور میری روزی کو بھی کشادہ کر دیجئے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، کوئی ایسی دعا بتائیے کہ میرا خود کا وسیع مکان ہو جائے۔ تو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہ بتایا کہ وضو کے دوران تم یہ دعا پڑھو، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس نے اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کیا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وسیع و کشادہ گھر دے دیا۔ اس دعا کے مضمون کے اوپر غور کیجئے، کیا شاندار اس کے اندر ترتیب ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دیجئے۔ جتنی بھی دنیاوی اخروی ترقیات ہیں اس میں رکاوٹ گناہ ہے۔ بندہ گناہ چھوڑ دے گا تو ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اور پھر وسع لی فی داری، میرے گھر کو کشادہ کر دیجئے، وبارک لی فی رزقی، میرے رزق کو بھی کشادہ کر دیجئے۔ گھر بڑا ہو جائے گا تو مہمان زیادہ آئیں گے، مہمان آئیں گے تو ان کو کھلانے کے لیے رزق بھی چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بڑا گھر نہیں مانگنے کی تلقین کی، بڑے گھر کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی کشادگی کو بھی مانگنا سکھایا ہے۔ یہ دعا آسان ہے، مختصر ہے، چند دن اگر لوگ مذاکرہ کریں گے تو یہ دعا یاد ہو جائے گی۔
اگر یہ دعا نہ یاد ہو تو پھر روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ وضو کے دوران یہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ شہادت ہے، یہ تو سب کو یاد رہتا ہے۔ وہ دعا یاد نہ ہو تو یہ دعا وضو کے دوران پڑھے۔ جب وضو ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے یہ دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ایک روایت میں اتنی پوری دعا ہے، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں صرف اتنا ہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بس۔ اور اس دعا کی فضیلت یہ بیان کی کہ جو بندہ وضو کرنے کے بعد یہ پڑھے گا تو فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے جی چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ کبھی بعض لوگوں کو وضو کے درمیان بھی وسوسہ ہوتا ہے، شک میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، 3 مرتبہ چہرہ دھو لیے، پھر خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک ہی مرتبہ ہوا، پھر دھوتے ہیں، دوسری مرتبہ 3 مرتبہ دھونے کے بعد پھر دل میں شک پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ 3 مرتبہ نہیں ہوا، پھر دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چہرہ دھونے کے بعد بندہ ہاتھ دھو رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں چہرہ نہیں دھویا، تو ہاتھ چھوڑ کر کے پھر چہرہ دھونے لگتا ہے، پھر اس کے بعد پھر ہاتھ دھوتا ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کو وضو خانے پر دیکھو تو بہت دیر تک کے جو بیٹھے رہتے ہیں، چہرہ دھوتے رہتے ہیں، ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، وہ ایسے ہی شک کی بیماری کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ ایک شیطان ایسا ہے جو وضو کے اندر وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، اس شیطان کا نام ہے ولہان۔ ایک شیطان ہے جو نماز کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، اس شیطان کا نام ہے خنزب۔ تو یہ وضو کے دوران جو شک پیدا ہوتا ہے یہ اسی ولہان نامی شیطان کی وجہ سے جو پیدا ہوتا ہے۔ تو جب تک کہ بندہ ایک مرتبہ پوری طاقت و ہمت کے ساتھ میں اس شیطان کے وسوسے کو جھٹکے گا نہیں، اس وقت تک کہ یہ وسوسہ ختم نہیں ہوگا، وسوسہ آتا ہی رہے گا۔ چہرہ دھو لیا، دل کے اندر شک پیدا ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں 3 مرتبہ دھویا کہ نہیں دھویا، تو شیطان کو جھٹکے اور اس کو کہہ دے کہ ہاں میں 3 مرتبہ دھو لیا، چل تجھ کو کیا اس سے مطلب ہے، میں اللہ کے لیے وضو کر رہا ہوں، اللہ کے لیے مجھ کو نماز پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی قبول کر لیں گے۔ ایک مرتبہ اس طریقے سے اس کو جھٹک دے گا تو پھر کبھی دل کے اندر بھی یہ وسوسہ نہیں آئے گا، اور اگر نہیں جھٹکے گا وسوسے کو پالے گا تو یہ وسوسہ بڑھتا ہی رہے گا اور اس بیماری سے بندہ کبھی نجات پانے نہیں پائے گا۔ وضو کے دوران اعضائے وضو کے اندر کوئی ایسی پرت والی چیز لگی ہوئی نہیں رہنا چاہیے جس کی وجہ سے پانی جلد تک پہنچنے نہ پائے۔ عورتیں مہندی لگاتی ہیں، مہندی کی پرت نہیں جمتی، اس کا صرف رنگ ہوتا ہے۔ اگر کوئی پرت والی چیز جو ہے اعضائے وضو پر لگی ہوئی ہے تو جب تک کہ اس کو خرچ کر کے نکالے گا نہیں اس وقت تک کہ اس کا وضو صحیح اور درست نہیں ہوگا، کامل و مکمل نہیں ہوگا۔ جیسے عورتیں نیل پالش کا استعمال کرتی ہیں، وہ پرت دار چیز ہے، پرت والی چیز ہے، اس کی تہ انگلیوں کے اوپر، ناخنوں کے اوپر جو جمتی ہے، اس کے لگے ہونے کی صورت میں وضو اور غسل صحیح اور درست نہیں ہوگا۔ وضو اور غسل صحیح اور درست کرنے کے لیے ان کو نکالنا پڑے گا۔ بال میں اور داڑھی میں لوگ خیزاب لگاتے ہیں، اگر صرف اس کی رنگت آئی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن رنگت کے ساتھ اس کی تہ، اس کی پرت بھی جمتی ہے تو اس کے لگے رہنے کی صورت میں جو ہے وضو اور غسل صحیح اور درست نہیں ہوگا۔
کچھ چیزیں ہاتھ اور پیر میں ایسی لگ جاتی ہیں کہ وہ آسانی سے چھٹتی نہیں ہیں، آسانی سے ہٹتی نہیں ہیں، کئی دن تک بڑی مشقت اس کو ہٹانے میں برداشت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر کے وہ چیزیں ہٹتی ہیں۔ تو ایسی کوئی چیز اعضائے وضو کے اوپر جو لگ گئی ہے، جو مشقت کے ساتھ ہی دور ہو سکتی ہے، تو جب تک کہ وہ چیز لگی ہوئی ہے تو اسی طریقے سے وضو وغیرہ کر کے نمازیں ادا کرے اور جلد سے جلد اس کو ہٹانے کی، صاف کرنے کی سعی فکر و کوشش کرے۔ جیسے الیکشن کے موقع پر لگائی جانے والی روشنائی، سیاہی، وہ لگ جاتی ہے تو کئی ہفتے تک جو ہے باقی رہتی ہے، جلدی چھٹتی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی رنگت ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں، اس کی بھی پرت ہوتی ہے۔ جب اس کو نکالو تو پرت کے جیسا جو ہے انگلیوں کے اوپر سے جو نکلتی ہے، تو یہ مشقت سے دور ہوتی ہے، یہ سیاہی مشقت سے دور ہوتی ہے۔ جب تک کہ لگی رہے وضو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت کی دی ہوئی آسانی سے، سہولت سے جو فائدہ اٹھاتے ہوئے وضو کرنا چاہیے، اور یہ کامل و مکمل وضو رہے گا۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ اس کو جلد سے جلد دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وضو کے سلسلے کے کچھ احکام ہیں۔ غسل کے احکام انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتہ بیان کروں گا، اور اسی کے ساتھ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کیا جاتا ہے، تو تیمم کے کیا احکام ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اگر موقع دیا تو آئندہ ہفتہ بیان کیا جائے گا۔ آج انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی مجھے بھی، آپ تمام حضرات کو بھی کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔